حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے گا، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جانے لگے، اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگیں، اور جب ماں کی نافرمانی کرنے جانے لگے، یعنی ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، اور جب مسجد میں شور مچانے لگ جائیں گے، اور جب قوم اور جماعت کی سرداری اس قوم اور جماعت کے فاسق شخص کرنے لگی، اور جب قوم اور جماعت کی لیڈر اور سربراہ اس قوم اور جماعت کی کمینہ اور رذیل شخص جو ہے وہ ہو جائے گا، اور جب آدمی کی تعظیم، اس کا اکرام اس کی شر اور فتنے کی ڈر سے کی جانے لگے، اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز اور باجوں کا دورہ ہو جائے، اور جب شرابی پی جانے لگے، اور جب اس امت کے پیچھے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بیچنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کی جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو کہ سرخ یعنی تیز و تند شدید ترین طوفانی آندھی کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے کا، صورتوں کے تبدیل ہو جانے کا، مسخ ہو جانے کا، پتھروں کے برسنے کا۔ ان چیزوں کے علاوہ قیامت کے اور تمام نشانیوں اور علاماتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے آئیں گے جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگے۔ تو 15 جرائم جو ہے گنوائے ہیں اس میں، تو پھر جو ہے زلزلے آئیں گے، اور یہ جو عذابات ذکر کیے گئے، تو جو گناہ ذکر کیے گئے ہیں ہم اس سے انفراد اجتماعی طور سے بچیں تاکہ جو ہے اللہ کے عذابات سے ہماری حفاظت ہو جائے، لیکن آج کل تو یہ اتنے زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے آگ کا شعلہ گھاس کے تنکے پر سلگ جاتا ہے، یعنی جیسے گھاس اور تنکوں کا گھٹا آگ پر رکھ دیا جائے اور آگ اس کو جلا کر چنگاریوں میں اڑا دے، یہ اس کو کہتے الزرمہ۔ تو قیامت کے قریب زمانہ بے برکت ہو جائے گا، یہ بتایا اس حدیث میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسو عن کنز من ذہب فمن حضر فلا یأخذہ منہ شیئا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا، پس جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، یعنی دریا فرات خشک ہو جائے گا اور نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہو جائے گا، اس خزانے سے کچھ لینے کی اس لیے ممانعت آئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں جنگ ہوگی اور فتنہ فساد برپا ہوگا، یا اس مال میں حرمت اور کراہت کا قوی احتمال ہوگا۔ اب آنے والے حدیثوں سے پتہ چل جائے گا، آنے والے حدیثوں میں اتنا اضافہ ہے کہ سونے کا وہ خزانہ پہاڑ برابر ہوگا، ہر آدمی آئے گا اور کہے گا کہ میں شاید خزانہ حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوگا، چنانچہ ممکن ہے کہ آپس میں لڑتے لڑتے 100 میں سے 99 مر جائیں گے، صرف ایک بچ جائے گا، وہ بھی حرص اور لالچ میں مبتلا ہوگا۔ تو اس حدیث میں جس خزانے کی طرف اشارہ کیا گیا ممکن ہے یہ سونے کی کان ہو، اور ممکن ہے کہ موجودہ عراق میں جو تیل ہے وہ مراد ہو، اور تیل کا اصل کنواں دریا کے نیچے سے ابل رہا ہو۔ آج کل دنیا کے سارے کفار امریکہ کی جو ہے کمان میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور عراق کا تیل جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔
पेट्रोल और गैस के अलावा जवाहरात और मरमर और सोना और चांदी सब कुछ इस इलाके में ज़ाहिर हो सकते हैं, जो क़यामत की अलामातों में से हैं। वअन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यकसुरल मालु व यफ़ीज़ हत्ता युख़रिज अर्रजुलु ज़कात मालिही फ़ला यजिदु अहदन बिक़ब यक़बलुहा मिन्हु व हत्ता तऊद अर्ज़ुल अरबि मुरूजन व अनहारा। रवाहु मुस्लिम फ़ी रिवायतिन लहू क़ाला तबलुगुल मसाकिनु इहाबा औ यहाबा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक माल और दौलत की फरावानी नहीं हो जाएगी, और फरावानी भी इस तरह हो जाएगी कि एक शख्स अपने माल की ज़कात निकालने लगेगा, लेकिन वो कोई शख्स नहीं पाएगा जो उसकी ज़कात का माल ले ले। और जब तक कि अरब की सरजमीन में बाग और बहार और नहर वाली न बन जाए अरब की सरजमीन। और मुस्लिम ही की एक और रिवायत में यूँ है कि इमारतों और आबादी का सिलसिला ये भी जो है ज़्यादा हो जाएगा। अहाब, ये आबादियों का सिलसिला अहाब या यहाब तक पहुँच जाएगा। तो इसमें क़यामत की जो है अरब सरजमीन में जब हरियाली हो, अरब उज़ मक्का से कला शिनवाल और किसी को मदा पर ख़तन बनी शीनुदा न क़ुर्ब क़यामत निशनीदा। नो अरब की सरजमीन में जब हरियाली हो तो क़यामत करीब है, यानी अरबिस्तान की ज़मीन चरागाह और हरियाली और नहर वाली हो जाएगी। चुनांचे आजकल ये अमल शुरू हो गया है, जद्दा से मक्का तक ज़मीन हरियाली है। और अहाब मदीना के करीब एक जगह का नाम है। इस सूरत में लफ्ज़ औ फिर शक के लिए है, और अगर औ तनवी के लिए है तो फिर ये दो जगह होंगी, यानी इन मकामात तब जब तक मदीना की आबादी पहुँच जाएगी तो ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी होगी। माल की फरावानी शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी। तो ये अलामात है जो पूरे हो रहे हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु इज़ जाअ अअरबियुन फ़क़ाल मता अस्साअह क़ाल इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानतु फ़ंतज़िर अस्साअत क़ाल कैफ़ इज़ाअतुहा क़ाल इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फ़ंतज़िर अस्साअह। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बातें कर रहे थे कि अचानक एक देहाती आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अमानत तलफ़ की जाने लगी, नहीं अमानत में जब ख़यानत हो जाएगी तो क़यामत का इंतज़ार करने लगना। देहाती ने पूछा कि अमानत को क्यों कर ज़ाया किया जाएगा और ये नौबत कब आएगी। आपने फरमाया, जब हुकूमत और सल्तनत का काम ना अहल लोगों के सपुर्द हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। तो नालायक और ना अहल वो लोग हैं जो मुताल्लिक़ का काम और हुकूमत और सियादत की शराइत पर पूरी तरह नहीं उतरते और कायद और हाकिम बड़ा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, जैसे औरतें, बच्चे, नालायक, जाहिल, फासिक, फाजिर, बखील, कंजूस, नामर्द, बुज़दिल और गैर कुरैशी नस्ल। ये लोग शरअन हुकूमत, क़ियादत और सियादत के अहल नहीं है। फिर ये ना अहल आम है, ख्वाह दुनियावी मामलात में ना अहल हो या दीनी मामलात में ना अहल हो, यानी दीनी इल्म में पुख्ता नहीं है और मुदर्रिस बना है, आलिम नहीं है, वाज़ और बयान में लगा है, पीरी मुरीदी की सलाहियत नहीं है और पीर बना हुआ है। तो अमानत से लोगों की दुनियावी अमानती भी मुराद है और दीनी शरई अमानती भी मुराद है। जब इसमें ख़यानत होने लगेगी तो समझो कि क़यामत करीब आ गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाती हुई सुना, क़यामत आने से पहले झूठों की पैदाइश हो जाएगी, झूठों की पैदाइश बढ़ जाएगी, लिहाजा इनसे बचते रहना। यानी क़यामत से पहले झूठे लोग पैदा होंगे। इससे वो अहले हवा और बिदअत और बातिल नज़रियात के लोग मुराद हैं जो अपने नज़रियात के लिए झूठी हदीसें गढ़ेंगे, या इससे मुराद झूठी नबूवत के झूठे दावेदार भी हैं।
عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد وفي روایت یقل العلم ویظہر الجہل متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی اور بدکاری کی کثرت ہو جائے گی، اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں یرفع العلم ویکثر الجہل کے بجائے یوں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ تو ایک بندہ ہوگا، اس کی کفالت میں مثلا اس کی بیٹیاں بھی ہوں گی، پھوپھیاں بھی ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی، تو اسی طریقے سے جو ہے ایک یعنی مرد 50 عورتوں کی خبرگیری، کفالت وغیرہ کرے گا۔ تو قیامت کی چند علامات ہیں اس حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے لشکر آپس میں نہ لڑ پڑے۔ ان دو گروہوں کے درمیان زبردست قتل و قتال ہوگا اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بڑے بڑے زبردست مکار، دھوکے باز، فسادی لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اللہ اور رسول پر جھوٹ بولیں، اور ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ اور جب تک عالم نہ اٹھا لیا جائے گا، اور جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، اور فتنوں کا ظہور نہیں ہونے لگے گا، اور حرج یعنی قتل و قتال یعنی جب تک فتنوں کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک بھی قیامت نہیں ہوگا، اور حرج یعنی قتل و قتال اور لوٹ مار کے واقعات میں جب تک اضافہ نہ ہوگا، اور جب تک کہ تمہارے پاس مال اور دولت کی اتنی کثرت نہیں ہوگی کہ مالدار شخص خیرات لینے کی وجہ سے قلق اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ مالدار جس شخص کے سامنے صدقہ خیرات کا مال پیش کرے گا وہ یہ کہے گا کہ مجھے تمہارے صدقے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اور قیامت اس وقت تک بھی نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ وسیع اور لمبی چوڑی عمارتوں کے بنانے پر فخر نہ کرنے لگیں گے، اور قیامت اس وقت تک بھی نہیں آئے گی جب تک کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ کہنے لگے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، اس جگہ میں ہوتا، یہ فتنوں سے بچ جاتا۔ اور قیامت اس وقت تک بھی نہیں آئے گی جب تک آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہوگا، چنانچہ جب آفتاب مغرب کی طرف سے نکلے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ بس یہ وہ وقت ہوگا جب کسی بھی ایسے شخص کو اس وقت اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جس نے اس دن سے پہلے ایمان قبول نہ کیا ہوگا، اور نہ کسی اس شخص کو اس وقت اپنے ایمان کی حالت میں نیک کام کرنا فائدہ پہنچائے گا اگر اس نے اس دن سے پہلے نیک کام نہیں کیا ہوگا۔ اور اس میں شک نہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنا کپڑا خرید و فروخت کے لیے کھلا رکھا ہوگا، اور وہ نہ اس کے خرید و فروخت کر چکے ہوں گے اور نہ وہ اس کو لپیٹ کر رکھ سکے ہوں گے کہ اسی حالت میں قیامت آ جائے گی۔ اور بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کے ساتھ واپس آئے گا اور اس دودھ کو پینے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کو لیپتا ہوگا
یعنی لیوئی بے خاٹو سرا، یعنی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے کوئی کنڈ وغیرہ بناتا یا اس کو درست کرتا ہوگا، اور اپنی جانور کو اس حوض سے پانی نہ پلانے پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص نے منہ میں رکھنے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا، اور وہ اس لقمے کو کھانے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اس حدیث میں جو ہے قیامت کی کوئی 12 علامات جو ہے بتائی گئی۔ مسلمانوں کی اب دو بڑی جماعتیں لڑیں گی آپس میں، اور اسی طرح جو ہے لڑے ہیں مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں، ہزاروں آدمی جو ہے مارے گئے ہیں، اور دونوں کے دعوے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم دونوں اسلام پر ہیں۔ اسی طرح جو ہے دجال، دھوکے باز، فراڈی آدمی، یہ بھی جو ہے کچھ ہوئی ہیں 30 بڑے بڑے، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، لن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ دجال، کذاب، جھوٹے، یہ بھی جو ہے آئیں گے۔ تو پوری جو ہے اس حدیث کے اندر قیامت کے علامات کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔